آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان لدینا انکالا وجحیما، بے شک ہمارے پاس بھاری بیڑیاں اور بھڑکتی آگ ہے، وطعاما ذا غصۃ وعذابا علیما، اور گلے میں پھنسنے والا کھانا اور دردناک عذاب ہے۔ یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، جس دن زمین اور پہاڑ تھر تھرائیں گے اور پہاڑ ریت کا بہتا ہوا ٹیلا ہو جائیں گے۔ ان تین آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے والی آیات میں کفار کے عذاب کا وصف بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ جنہوں نے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلایا، ان کے لیے ہمارے پاس آخرت میں لوہے کی بھاری پیڑیاں ہیں کہ جو کہ ذلیل کرنے اور عذاب دینے کے لیے ان کے پاؤں میں ڈالی جائیں گی، اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے کہ جس میں ان نافرمانوں کو، ان گستاخوں کو کہ جو میرے محبوب کی شان میں بھی گستاخیاں کرتے ہیں، قرآن کو سابقہ لوگوں کی کہانیاں بتاتے ہیں اور اللہ کے بارے میں یعنی اللہ کا شریک بھی ٹھہراتے ہیں، اللہ کے لیے بیوی بھی بتاتے ہیں اور اللہ کے لیے اولاد بتا کر یہ جو خرافات بکتے ہیں، فرمایا ان کے لیے ہمارے پاس بھڑکتی ہوئی آگ ہے کہ جس میں انہیں جلایا جائے گا، اور انہیں کھانے کے لیے وہ کھانا دیا جائے گا کہ جو گلے میں پھنسنے والا ہے، کہ جو نہ حلق سے نیچے اترے اور نہ حلق سے باہر آ سکے۔ اور فرمایا ان چیزوں کے علاوہ ایسا ان کے لیے ایسا دردناک عذاب ہے کہ جس کی حقیقت کو کوئی جان نہیں سکتا۔ اللہ اکبر! ان کافروں کے لیے کیسا اللہ نے عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کافروں کے لیے یہ جو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ ان کے لیے یہ عذابات تیار کیے گئے ہیں، تو مسلمانوں کو بھی چاہیے، ہم سب کو یہ چاہیے، کیونکہ قرآن ہمارے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ قرآن حکیم ہم سب کو بھی یہ پیغام دیتا ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرے، اور ہمارے اسلاف کا یہی طریقہ رہا ہے کہ وہ قرآن کریم کی ان آیات کو پڑھ کر وہ اپنے بارے میں سوچا کرتے تھے کہ یہ قرآن میں یہ آیتیں اگرچہ بظاہر کافروں کے لیے نازل ہوئی، لیکن وہ اپنے بارے میں اس کو اپنے اوپر منطبق کر کے پھر وہ اپنے اندر اللہ کا خوف کیسے پیدا کرتے تھے۔ تو سنیے کہ حضرت عبداللہ بن عمر فاروق اعظم کے بیٹے ہیں، اللہ اکبر، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قاری سے یہ آیت سنی، یعنی حضور نے جو صاحب قرآن ہیں، لیکن جب حضور نے اپنی کسی صحابی کی زبان سے یہ آیت کریمہ یہی والی سنی کہ ان لدینا انکالا وجحیما، کہ بے شک ہمارے پاس بھاری بیڑیاں اور بھڑکتی آگ ہے، تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خوف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہو گئی، یعنی حضور کیسے حضور سب سے زیادہ اللہ کا خوف رکھنے والے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ آیت کریمہ سن کر غشی طاری ہو گئی۔ اسی طرح روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روزے کی حالت میں تھے، شام کے وقت جب ان کے سامنے روزہ افطاری کے لیے کھانا پیش کیا گیا، تو آپ افطاری سے پہلے یہی آیت کریمہ آپ کو یاد آ گئی، ان لدینا انکالا وجحیما، اللہ اکبر، کہ آپ کو جب یہ آیت کریمہ یاد آ گئی تو روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے اللہ کے خوف سے وہ کھانا لوگوں سے جو آپ کے خدمتگار تھے، وہ جو کھانا لے کر آئے، آپ نے ان سے کہا کہ یہ کھانا اٹھا لو۔ اسی طرح آپ نے دوسری رات بھی جب آپ کے سامنے کھانا پیش کیا گیا، یہی آیت کریمہ آپ کے سامنے آ گئی، آپ نے نہ کھایا، فرمایا کھانا اٹھا لو۔ تیسری رات آ گئی، آپ کے سامنے کھانا لایا گیا، تو
تو حضرت ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی گئی کہ امام حسن بصری 2 دن ہو چکے کھانا نہیں کھا رہے، تو آپ اور چند دیگر بزرگوں کو اس بات کی خبر دی گئی تو وہ تشریف لائے اور مسلسل حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانا کھانے کا کہتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے صرف ستو کا صرف 1 گھونٹ پیا۔ یہ ہے اللہ کا خوف، یہ ہے وہ قرآن کریم کی آیات کی اثر انگیزی کہ جو ان کے دلوں میں ہوا کرتی تھی۔ ان پیاروں کا صدقہ اللہ اپنے محبوب کے صدقے ہم سب کو بھی اپنا خوف نصیب فرمائے۔ فرمائے یوم ترجف الارض والجبال، کہ جس دن زمین اور پہاڑ تھر تھرائیں گے۔ فرمایا جس دن زمین اور آسمان اور پہاڑ، جس دن زمین اور پہاڑ جو ہیں وہ اللہ کی ہیبت اور جلال سے تھر تھرائیں گے۔ پہاڑ اپنی سختی اور بلندی ہونے کے باوجود بھی فرمایا تھر تھرانے کی شدت کی وجہ سے اس کا حال یہ ہو جائے گا کہ فرمایا جیسے ریت کا بہتا ہوا ٹیلا ہوتا ہے، فرمایا قیامت کے دن یہ پہاڑ جو آج کتنے مضبوط اور سخت ہیں لیکن یہ ریت کی طرح ہو جائیں گے اور وہ قیامت کا دن ہوگا۔ پھر اللہ رب العالمین نے آگے مزید ارشاد فرمایا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا۔ فرمایا بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجے جو تم پر حاضر و ناظر ہیں۔ بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجے کہ تم پر حاضر و ناظر ہیں، کہ جیسے ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجے۔ فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، تو فرعون نے اس رسول کا حکم نہ مانا تو ہم نے اسے سخت گرفت سے پکڑا۔ اس آیت کریمہ میں اہل مکہ کے سامنے کفار جو تھے اہل مکہ کے، ان کے سامنے فرعون کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ علماء کہتے ہیں کہ فرعون کی شان و شوکت اور فرعون کے غرق ہونے کی غرقابی کے یہ تذکرے اپنے بڑوں سے سنتے ہوئے آ رہے تھے، یعنی ان کے جو بڑے تھے وہ فرعون کی شان و شوکت بھی بتایا کرتے تھے اور فرعون کیسے غرق ہوا وہ ان کے بڑے یہ بتایا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے اب اس دو آیت کریمہ میں کفار مکہ کو دنیا کے عذاب سے ڈراتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے اہل مکہ، بے شک ہم نے تمہاری طرف ہم نے اسی طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا کہ جو مومن کے ایمان اور کافر کے کفر کو جانتے ہیں، کہ جس طرح ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف رسول بنا کر بھیجا، اور جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا انکار کر کے اور ان پر ایمان نہ لا کر ان کا حکم نہ مانا، تو ہم نے اللہ فرماتا ہے اس کی نافرمانی کی وجہ سے دریا میں اسے ڈبو کر اسے سخت گرفت سے پکڑا۔ لہذا اللہ فرماتا ہے اے کافرو، تم بھی اس بات سے ڈرو کہ کہیں میرے حبیب علیہ السلام کو جھٹلانے کی وجہ سے تم پر بھی فرعون کی طرح دنیا میں عذاب نہ آ جائے، اور اگر نافرمانی کی وجہ سے دنیا میں تم پر عذاب آ گیا تو یاد رکھنا کہ وہ فرعون کے عذاب سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ کیوں؟ فرمایا اس وجہ سے کہ تمہارے پاس جو رسول تشریف لائے ہیں وہ رتبے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی بڑے ہیں، یعنی جب ان پر عذاب آیا تو ہم نے انہیں سخت گرفت سے پکڑا، اور میرے محبوب جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رتبے میں بڑے ہیں، تو اگر تم ان کی نافرمانی کرو گے تو فرمایا کہ تمہارے لیے پھر اس سے بڑا عذاب ہوگا۔ پھر آگے دیکھیے کہ کتنی زبردست آیات کریمہ ارشاد فرمائی، فرمایا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، پھر اگر تم کفر کرو تو اس دن کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گی۔ السماء منفطر بہ، آسمان اس کی وجہ سے پھٹ جائے گا۔ کان وعدہ مفعولا، اور اللہ کا وعدہ ہو کر رہنا ہے۔ ان ہذہ تذکرہ، بے شک یہ ایک نصیحت ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کرے۔
اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یہ آیات جو آج ہمارا رسول تمہیں پڑھ پڑھ کر سنا رہا ہے یہ تمہاری لیے یاد دہانی ہے تاکہ تم خواب غفلت سے اپنی آنکھوں کو کھول لو اور جس کا جی چاہے وہ اس راستے پر گامزن ہو جائے اور جو اس کے پروردگار کے رضا اور مغفرت کی طرف لے جاتا ہے یہ راستہ تمہیں رب کی رضا بھی دلا دے گا اور تمہیں رب کی مغفرت بھی تمہیں اس سے مل جائے گی۔ علامہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ اس مقام پر لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے درمیان کوئی حسی بعد اور بظاہر دوری تو نہیں تاکہ کسی راستے پر چل کر اس کا قرب حاصل کیا جائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ تو شرک سے بھی زیادہ قریب ہے، ہمارے اور اس کے درمیان جو بعد یعنی دوری ہے فرماتے ہیں وہ غفلت کی دوری ہے، وہ اندھیرا، وہ ظلمانی حجاب ہے۔ اس حجاب غفلت کو دور کرنے کی ایک ہی صورت ہے کہ ہر وقت اللہ رب العالمین کو یاد کیا جائے۔ جیسے کل ہم نے سنا تھا کہ اسی سورہ مزمل میں کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ کہ اے محبوب اپنے رب کا نام یاد کرو۔ اس کی تشریح میں نے کل بھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ بندہ ہر وقت اپنے رب کو یاد کرے، چاہے وہ تسبیح کی صورت میں ہو، کلمہ طیبہ پڑھنے کی صورت میں ہو، نماز ادا کرنے کی صورت میں ہو، قرآن پاک کی تلاوت کی صورت میں ہو، علم شریعت ہو، علم حدیث ہو، علم قرآن ہو، علم دین کا درس دینے کے ساتھ ہو، یعنی جس طریقے سے بھی ہو جب رب کو یاد کیا جائے اور اس کے ذکر کو اپنا معمول بنا لیا جائے تو یاد رکھیے کہ ذکر سے یہ حجاب جو دلوں پر پڑے ہوئے ہوتے ہیں یہ حجاب اڑ جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ علماء کہتے ہیں اس کو دور کرنے کی اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے۔ اس ذکر سے ہی بندے کو اپنے رب کی معیت یعنی اپنے رب کا ساتھ اور اس کا عشق نصیب ہوتا ہے، اور اسی محبت و عشق کے فیض سے پھر اس کی عظمت و کبریائی کے نورانی پردے جب اٹھتے ہیں اور محب بے صادق جو ہوتا ہے پھر اپنے رب کریم کی بارگاہ میں اس کا قرب حاصل کرتا ہے۔ اور ایک اور بات بھی تفسیر مظہری میں اس مقام پر بڑی خوبصورت لکھی ہوئی تھی، اور وہ یہ لکھی ہوئی ہے کہ ان پردوں کا اٹھنا یعنی جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے کثرت سے تو پھر فرمایا جب یہ ظلمانی حجاب کے جو پردے ہیں جب یہ اٹھ جاتے ہیں اور ذکر الہی سے پھر وہ آسان ہوتا ہے، کیونکہ ذکر سے غفلت ظاہر ہوتی ہے اور محبت پیدا ہوتی ہے، معیت نصیب ہوتی ہے کہ جس طرح کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر انسان اس کے ساتھ ہوتا ہے کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے، پس محبت محب کو اپنے محبوب کے قریب پہنچا دیتی ہے۔ عظمت و کبریائی کے پردے اس وقت اس کو روکتے نہیں ہیں۔ یہاں پر یہی بات ذکر کی گئی، اور اس سورہ مزمل کا پہلا رکوع جب مکمل ہوتا ہے تو فرمایا کہ ان ھذہ تذکرہ، بے شک یہ ایک نصیحت ہے، یعنی بے شک دنیا اور آخرت سے عذاب سے ڈرانے والی یہ جو آیات اللہ نے قرآن میں نازل کی ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں، بار بار اللہ نے اپنے عذاب سے ڈرایا ہے، تو فرمایا یہ آیات مخلوق کے لیے نصیحت ہے۔ تو اب جس کا جی چاہے وہ ایمان اور اطاعت اختیار کر کے اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کرے تو پھر یاد رکھے کہ اب کان وعدہ مفعولا، کہ جو وعدہ اللہ نے کیا ہے وہ ہو کر رہنا ہے اور وہ اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں قرآن حکیم ہمیں بتا رہی ہیں کہ ہم دنیا اور آخرت کے عذاب سے ڈرانے والی آیات کو میں غور کریں، یہ ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ جب نصیحت سے انسان فائدہ اٹھا لے تو اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم میں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ مزمل کا دوسرا رکوع جو ہے وہ ایک ہی آیت پر ہے،
وہ ایک آیت بڑی طویل ہے. کل انشاءاللہ سورہ مزمل کا اختتام بھی ہوگا اور اگلی سورہ مدثر کا ہم آغاز کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا رب کریم جو کچھ سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما دے، اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. ہماری مولا کریم یہ درس قرآن دینا سنانا ہماری بخشش اور نجات کا ذریعہ بنا دے. اللہ ہمیں اپنا خوف نصیب فرما، اپنا حقیقی خوف نصیب فرما. یا اللہ جتنی ظلمت کے اور غفلت کے پردے ہمارے دلوں پر ہیں میرے مولا اسے دور فرما دے. ہمیں اپنے اور اپنے پیارے محبوب کی محبت عطا فرما، تیرے محبوب کی سچی غلامی نصیب فرما. قرآن حکیم کا نور جو ہم لے رہے ہیں رب کریم اس نور کی تعلیمات کو اپنانے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہماری آخرت اچھی فرما دے، ہماری موت اچھی کر دے. موت کے وقت ہمارے لیے آسانی پیدا فرما، موت کے وقت کلمہ شریف پڑھنا نصیب فرما. ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرما، نفس و شیطان کے ہر وار سے بچا لے. یا اللہ ہمیں ہمہ وقت اپنے اور اپنے حبیب کا ذکر کی توفیق عطا فرما. ہمارے گھروں میں حضور کی امت میں جو بے نمازی ہیں اللہ سب کو نمازی بنا دے. ہماری مسجدوں کو آباد فرما، ہمارے گھروں کو ذکر اللہ اور ذکر رسول سے آباد فرما. ہمارے بچوں کو گھر والوں کو نمازی بنا. یا اللہ آج تک ہم نے جتنی دعائیں کی ہیں پروردگار عالم آئندہ کریں گے تمام دعاؤں کو قبول فرما. ہمارے رزق دسترخوان کو وسیع فرما، حلال طیب آسان روزی عطا فرما. ناگانی آفتوں سے بچا. اللہ حضور کی امت میں جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما. نجم الثاقب کی یا اللہ جملہ روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما دے. اللہ اس کا کینسر کا مرض دور فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.